إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹی اور خواتین اسلام، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال مال کے متعلق ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کیسے خرچ کیا تھا۔ گویا کہ مال کے متعلق دو سوال، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ان دونوں سوالوں کے جوابات کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں سوچ و بچار کرنی ہے، فکر کرنی ہے، اور کل قیامت کے دن ان دونوں سوالوں کے جواب میں ندامت اور پچھتاوے سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی اسی لمحے غور کر لیں، کہاں سے کما رہے ہیں، ہمارا سورس آف انکم، کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یا پھر مکس ہے، اس میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ ہمیں ابھی اسی لمحے سوچنا چاہیے، اور پھر ہم جو کچھ کما رہے ہیں وہ کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں مال کے متعلق جو دوسرا سوال ہوگا کہ کیسے خرچ کیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، اسی کے متعلق ہمارا یہ خطبہ جمعہ ہے۔ ورنہ اگر ہم ان دونوں سوالوں کے جوابات پر خطبہ دیں تو ہمارے لیے ایک خطبہ نہیں، اس کے لیے کئی خطبے درکار ہوں گے۔ تو انسان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جب حلال طریقے سے کما کر خرچ کرے تو اس کے لیے ایک رول متعین کر دیا، ایک ضابطہ بنا دیا کہ میانہ روی اختیار کرنی ہے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ تو بخل اور کنجوسی سے کام لینا ہے اور نہ ہی اپنا ہاتھ بہت زیادہ کھلا چھوڑ دینا ہے اور فضول خرچی کرنی ہے، جائز اور ناجائز ضروریات کے اندر پیسہ بہانا نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف باندھ کے نہ رکھا کرو، جس طرح ایک قیدی کو پکڑتے ہیں تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے اور اپنے آپ کو چھڑا نہ سکے۔ اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھ کے نہیں رکھنا، یعنی کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لینا۔ جہاں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اور اپنے اقربا کی جائز ضرورتوں کے اندر پیسہ خرچ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور اپنے ہاتھوں کو بالکل کھلا نہیں چھوڑنا، بہت ہی زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی۔ اگر یہ دونوں کام جو ہیں بخل اور کنجوسی اور فضول خرچی، فرمایا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر بخل اور کنجوسی کرو گے اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری ملامت ہوگی اور مخلوق یعنی لوگوں کے ہاں بھی تمہاری ملامت کی جائے گی۔ لوگ کہیں گے دیکھو کتنا کنجوس ہے، کتنا بخیل ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا، بخیلی اور کنجوسی کی حالت میں تمہارے اوپر ملامت کی جائے گی، اور فضول خرچی کی حالت میں کیا ہوگا؟ محسورا، فضول خرچی کرتے 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 پیسہ بہاتے بہاتے آخر کار ایک دن آئے گا کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اور سوائے حسرت اور پچھتاوے کو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر یہ مانگنے پہ مجبور ہوگا، کبھی اس بیٹے سے مانگ رہا ہے، کبھی اس بیٹے سے مانگ رہا ہے، کبھی اپنی بیوی اپنی بیٹی سے مانگ رہا ہے، کبھی اپنے داماد سے مانگ رہا ہے، کبھی اپنے بھائی سے مانگ رہا ہے، کبھی اپنی بہن سے مانگ رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنا دامن پھیلا پھیلا کر، اپنے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ گویا کہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ قابل مذمت ہیں۔ خرچ کرتے ہوئے نہ تو بخیلی اور کنجوسی کرنی ہے کہ ملامت کا سامنا کرنا پڑے، اور نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچی ہے، نہ ہی فضول خرچی کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے کل حسرت اور ندامت اور پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک تو یہ وہ مقام ہے اللہ رب العزت نے جس میں ایک ضابطہ متعین کر دیا کہ میانہ روی اختیار کرنی ہے خرچ کرتے ہوئے۔ دوسرا مقام اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی جو صفات ذکر فرمائیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ اپنا ہاتھ تنگ رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں، بخیلی اور کنجوسی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، فضول خرچی اور اسی طرح اسراف کے درمیان والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بخل اور کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میانہ روی اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے، اور جہاں تک فضول خرچی کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ تین باتوں کا حکم دیا کہ جب بھی نماز پڑھنی ہو اپنا وہ لباس پہن لیا کرو جو لباس تمہیں مزین کر دے، تمہیں خوبصورت بنا دے، صاف ستھرا اچھا لباس پہن لیا کرو جب بھی نماز پڑھنی ہو۔ ایک دوسرا وکلوا، کھایا کرو، تیسرا وشربوا، اور پیا کرو۔ لیکن یاد رکھنا ان تینوں کاموں کے اندر، لباس پہننے میں، کھانے میں اور پینے میں، ولا تسرفوا، تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، اسراف اور فضول خرچی سے کام نہیں کرنا، اس لیے کہ انہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تینوں کاموں کے اندر اعتدال، لباس میں بھی، کھانے میں بھی اور پینے میں بھی، اور خاص طور پر کھانے پینے کے معاملات میں انسان کو اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ فضول خرچی اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ انسان جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو پھر وہ کچھ نہ دیکھے، وہ ٹھونس ٹھونس کر اپنے پیٹ کو بھرنا شروع کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن،
کوئی انسان کسی برتن کو نہیں بھرتا جس قدر وہ پیٹ کو بھرتا ہے۔ پیٹ وہ بہت برا برتن ہے جس کو انسان بھرتا ہے۔ کس طرح بھرتا ہے انسان اپنے پیٹ کو؟ کھانے کے لیے بیٹھا تو پھر کچھ نہیں دیکھتا، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنی کمر کو سیدھا کر سکے۔ فإن كان لا بد، اگر اس سے زیادہ کھانا ہی ہو تو پھر فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، ایک حصہ کھانے کے لیے ہو اور ایک حصہ پینے کے لیے ہو اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے بھی چھوڑ دے۔ یہ وہ طب نبوی ہے، طب نبوی، یہ جو آج کل جدید میڈیکل ہے، یہ تو اب آئی ہے جدید میڈیکل۔ اس سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی کے اصول متعین کر دیے، کیونکہ انسان جب کھانے پینے میں فضول خرچی کرتا ہے اور ٹھونس ٹھونس کے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے تو اسی سے اس کی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو طب نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ آپ نے اگر کھانا ہے، ویسے تو چند لقمے ہی کافی ہیں، لیکن اگر زیادہ کھانا ہو تو پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دو۔ اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت کا خلتان، کہ حلال اور جائز چیزوں میں سے جو چاہو پہنو، جو چاہو کھاؤ، لیکن تمہیں 2 چیزوں سے بچنا ہوگا، ایک صرف و مخیلہ، ایک تو فضول خرچی نہیں کرنی ہے، اور دوسرا تکبر کا شکار نہیں ہونا ہے، فخر اور غرور کا شکار نہیں ہونا ہے، کہ انسان لباس پہن کر اور اسی طرح اچھا کھا پی کر لوگوں کے سامنے تکبر کرتا رہے، فخر اور غرور کا مظاہرہ کرتا رہے، یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تکبر یعنی بڑائی، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے روا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اچھا پہن کر یا اچھا کھا پی کر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے وہ شیخیاں بگاڑتا رہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہے۔ اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں دی گئی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس آیت کو ذرا توجہ سے سنیے گا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قریبی رشتہ داروں کو مال دیا کرو، مسکینوں پہ بھی خرچ کیا کرو، مسافروں پہ بھی پیسہ خرچ کیا کرو، جو بھی ان میں سے ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، ان پہ پیسہ خرچ کیا کرو، لیکن یاد رکھنا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اپنا پیسہ بے جا خرچ نہیں کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ بے جا پیسہ خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ ان الشیطان کان لربہ کفورا، شیطانوں کے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا ناشکرا چلا آ رہا ہے۔ جس طرح شیطان اپنے رب کی ناشکری کرتا چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، اسی طرح سے انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھا کر، پی کر، پہن کر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہوئے وہ اپنا پیسہ بہا دیتا ہے اور فضول خرچی کرتے ہوئے پیسہ برباد کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیز بھائیوں، یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف بھی ممنوع ہے، لا تسرفوا، ایک حد تک خرچ کیا کرو، حد سے آگے نہ بڑھا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، یہ ممنوع ہے۔ اور ایک ہے تبذیر، کہ تبذیر کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے شیطانوں کا بھائی قرار دیا۔ تبذیر کیا ہوتی ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ آپ کسی ناجائز کام کے اندر اپنا پیسہ خرچ کریں، بے جا طور پر اپنا پیسہ بہا دیں، کیونکہ یہ جو تبذیر کا لفظ ہے نا، توجہ کیجئے گا، یہ بذر سے ہے۔ اور بذر کس کو کہتے ہیں؟ بذر کہتے ہیں بیج کو۔ یہ کسان لوگ جانتے ہیں، کسان لوگ جب کاشتکاری کرتے ہیں اور کسی بھی فصل کا وہ بیج بوتے ہیں تو وہ اپنی ہاتھ میں مٹھی بھر کر وہ بیج اس طرح بہاتے ہیں، اس طرح وہ اس زمین کے اندر وہ پیسہ، وہ اپنا بیج بہاتے ہیں۔ یہ اسی سے یہ لفظ ہے کہ آپ اپنا پیسہ اس طرح بہایا نہ کریں، ادھر پھینک رہے ہیں، ادھر پھینک رہے ہیں، ادھر پھینک رہے ہیں، ادھر خرچ کر رہے ہیں، ادھر خرچ کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا ہے۔ جو اس طرح پیسہ بہاتے ہیں، پیسہ پھینکتے ہیں،
یہ لوگ شیطانوں کے بھائی قرار دیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ لہذا اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور خاص طور پر میرے عزیز بھائیوں، ہم اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہم کہاں کہاں پہ فضول خرچیاں کرتے ہیں اور کہاں کہاں پہ ہم پیسہ بہاتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھ لیں، شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ بے بہا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کروڑوں کی شکل میں پیسہ بہا دیتے ہیں ایک شادی کے اوپر۔ مہنگے سے مہنگا ہال کرنا ہے اور مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدنے ہیں، دلہا کے لیے بھی، دلہن کے لیے بھی، اور دلہا کے تمام رشتہ داروں کے لیے بھی، دلہن کے تمام رشتہ داروں کے لیے بھی مہنگے سے مہنگا جو لیٹسٹ فیشن ہوگا اس کے مطابق پیسے خرچ کر کے کپڑے خریدے جائیں گے، اور لوگوں کے سامنے فخر اور غرور اور تکبر کرتے ہوئے اس طرح لوگ جو ہے وہ اپنے فنکشن جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر۔ اور پھر جو کھانے ضائع کیے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا کس قدر ضائع کیا جاتا ہے مختلف فنکشن کے اندر، صرف شادی بیاہ کے فنکشن نہیں، اور بھی جتنے بھی قسم کے فنکشن ہوتے ہیں، کتنا کھانا جو ہے وہ ضائع کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں ایک رپورٹ کل پڑھ رہا تھا، ایک خلیجی ملک کے اندر، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس ایک خلیجی ملک کے اندر جتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے مختلف ولیموں کے اندر، مختلف پروگراموں کے اندر، مختلف فنکشنز کے اندر جو کھانا ضائع کیا جاتا ہے، سالانہ اس کی قیمت 40 بلین ریال اس کی قیمت کا اندازہ کیا گیا ہے۔ 40 بلین ریال، اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ 40 بلین ریال اس کا اندازہ کیا گیا ہے، اور یہ سرکاری جو ادارہ ہے جو اسی سلسلے میں ایک بنایا گیا، یہ اس کا اندازہ ہے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، یہ کسی عام انسان کی، یہ کسی اور کمپنی کے نہیں۔ 40 بلین ریال ایک سال کے اندر ضائع کیے جاتے ہیں ان مختلف فنکشنز کے اندر۔ جو کھانا بہایا جاتا ہے، جو ضائع کیا جاتا ہے، یہ اس کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا۔ اور پھر باقی تو آپ باتیں چھوڑ دیں، گھروں کو سجانے میں اور گھروں کو چمکانے میں، اور اسی طرح مہنگی ترین سواریاں خریدنے میں، مہنگے ترین مکانات خریدنے میں، مہنگے ترین موبائل، نئے نئے ماڈل جو بھی آتے ہیں ان کو خریدنے میں، اور اسی طرح نئے نئے فیشن اور نئے نئے ملابس کپڑے خریدنے میں جس قدر فضول خرچی ہوتی ہے، وہ ہم خود، میں کسی کی بات نہیں کرتا، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں کس قدر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اور کس قدر فضول خرچی کی جاتی ہے، اور کس قدر پیسہ بہایا جاتا ہے، جس سے اللہ رب العزت نے بھی منع کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک قیل و قال، کہا گیا، اس نے کہا، ایسی فضول باتیں لوگوں کے اندر پھیلانا، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے بہودہ قسم کی باتوں کو پھیلانا۔ قیل و قال جو ہے، کہی ہوئی باتیں جن کی کوئی پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی ٹھوس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ ایسی باتوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح مال ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا، تبذیر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور بہت زیادہ سوال کرنا۔ میرے بھائیوں، ابھی جو میں بات کر رہا تھا کھانوں کو ضائع کرنے کی، آپ اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، اس حدیث کو ذکر کر کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کا لقمہ اگر گر جائے، وہ لقمہ منہ میں ڈالنا چاہتا تھا، اس کے ہاتھ سے گر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کو اٹھائے، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، اس پہ اگر کوئی چیز لگ گئی ہو تو اس کو صاف کر کے وہ اس کو کھا لے، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنا ہاتھ ٹیشو پیپر سے صاف کرنے سے پہلے وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اس لیے کہ نہیں پتا کہ اس کے کون سے کھانے کے اندر برکت تھی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اگر لقمہ گرا اس نے اس کو پھینک دیا، ہو سکتا ہے برکت اسی لقمے کے اندر تھی، اور اس نے اس برکت والے لقمے کو پھینک دیا۔ ہو سکتا ہے جو کھانا انگلیوں پہ لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے برکت اسی کھانے کے اندر رکھی ہو، اگر یہ نہیں چاٹتا اور وہ ٹیشو کے ساتھ اس کو صاف کر دیتا ہے تو یہ کھانے کی برکت سے محروم ہو جائے گا۔
آپ اندازہ کریں کہ اگر گرا ہوا لقمہ جو ہے اس کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو برتنوں کے اندر جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے، خصوصاً فنکشن کے اندر، ولیموں کے اندر جو کتنا کھانا بچا ہوا ہوتا ہے اور پورے کا پورا وہ کھانا کچرے کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر خود ہمارے ہاتھوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فضول خرچی سے اور تبذیر سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں حلال طریقے سے کمانے کی توفیق دے اور جائز طریقے سے اللہ رب العزت مال کو خرچ کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، پھر عزیز بھائیو اور دوستو، ایک حدیث ذکر کر کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ فضول خرچی کے حوالے سے انسان جب پانی استعمال کرے تو اس کے استعمال میں بھی انسان کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ہر چیز کی زندگی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔ انسان کی زندگی بھی پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح جانوروں کی، حیوانات کی زندگی بھی، پرندوں کی زندگی بھی پانی کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ پودوں کی، جمادات کی زندگی جو ہے وہ بھی پانی کے ساتھ ہے۔ تو اس پانی جیسی عظیم نعمت کا تحفظ کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو بچا کے رکھنا چاہیے اور اس کو فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی جن کا نام سعد تھا، ان کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے اور وضو کے اندر وہ پانی ضائع کر رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، یہ کیا فضول خرچی کر رہے ہو؟ وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں تم کیوں فضول خرچی کر رہے ہو؟ تو صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا وضو کرتے ہوئے بھی فضول خرچی ہوتی ہے پانی میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وضو کرتے ہوئے بھی پانی کے استعمال میں فضول خرچی ہوتی ہے۔ اگرچہ تم کسی چلتی ہوئی نہر یا چلتے ہوئے دریا کے کنارے پہ کیوں نہ بیٹھ کر وضو کر رہے ہو، تب بھی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی وضو کرنا ہے اور پانی کے استعمال میں فضول خرچی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عضو کو 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں دھوتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 سے زیادہ مرتبہ کسی ایک عضو کو دھوئے گا وضو کرتے ہوئے، فقد اساء وظلم واعتدى، 3 لفظ استعمال کیے کہ اس نے برا کام کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ اس نے برا کام کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کیا کہ اس نے کسی بھی عضو کو دھوتے ہوئے 3 سے زیادہ مرتبہ اگر اس عضو کو دھویا تو وہ 3 گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ چیز ہے کہ انسان ٹوٹی کھلی چھوڑ دے اور وہ کھلی چل رہی ہے وضو کے دوران، اسی طرح جب انسان نہا رہا ہو تو پھر بھی انسان کوئی احتیاط نہ کرے اور پانی کے استعمال میں فضول خرچی کرے۔ اس فضول خرچی سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں نا کہ یہاں پر تو ہر انسان پانی کا بھی بل دیتا ہے، پانی کا بل دیتا ہے۔ گویا کہ آپ یہ جو پانی خرچ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے آپ اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس پیسے کے استعمال میں انسان کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی فضول خرچیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين،
اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء الإسلام. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وغيرهم. اللهم دمرهم وشتت شملهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.